السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ صورت جو کہ سورہ لہب کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ابو لہب جو کہ مکے کے رؤساء میں شمار جس کا ہوتا تھا، اور وہ اپنی شکل کی اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کا چہرہ چونکہ سرخ و سفید تھا، انگارے کی طرح دمکتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے یا حفاظت کرنے یا آپ پر ایمان لانے میں کیا چیز مانع ہوئی، اس کا واقعہ آج ہم سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش مبارک سے 6 ماہ پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نے اپنے اوپر لی، اور اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کو انتہائی محبت اور شفقت سے پالا۔ اور اس جگہ پر چونکہ وہ قریش مکہ میں سردار تھے، اس جگہ پر کسی دوسرے کو بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی آپ کے سوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ اپنی مخصوص نشستگاہ میں بٹھاتے۔ آپ کی عمر مبارک جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے جناب ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کر گئے کہ میرے بعد تم نے اپنے اس بھتیجے کو خیال رکھنے اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اس کا پرورش کرنی ہے۔ جناب ابو طالب کے ایمان لانے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، یہ ہمارا آج موضوع نہیں، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح محبت کے ساتھ پرورش کی، اپنے بیٹوں کے ساتھ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کو پالا، حتیٰ کہ شام کے سفر میں جب بحیرہ راہب نے یہ بتایا کہ یہ اس بچے کی بڑی شان ہوگی، اور یہ یہودی جو ہیں یہ اپنی آخری آسمانی کتابوں میں اس بچے کے متعلق اوصاف لکھا ہوا پاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہودین کے دشمن بن جائیں۔ تو اس پر آپ کے چچا جناب ابو طالب، ایک روایت میں ہے کہ جلدی سے اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹے، اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنا سفر تو جاری رکھا لیکن دوسرے کسی کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ رات کو سونے وقت بھی جب وہ اپنے بچوں کو بستر پر لٹاتے تو جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ تبدیل کر دیتے تھے کہ اگر کسی دشمن کی جسات میں یہ بات آئے کہ یہاں پر یہ بچہ سو رہا ہے تو وہ بچے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، اور وہ اس موقع میں ہو تو اس نے اس جگہ کو دیکھا اور اس جگہ سے ہٹا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ پر سلاتے، اور اس جگہ پر اپنے کسی بچے کو سلا دیتے، یعنی اپنے بچے کے لیے وہ پریشانی برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سی بھی پریشانی نہ ہو دیتے۔ شب ابی طالب میں بھی اسی طرح انہوں نے 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیفوں میں ساتھ دیا، اور ان کی زندگی تک چونکہ وہ بھی قریش مکہ میں سردار کی حیثیت رکھتے تھے، قریش مکہ کو کھل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنی جو تھی وہ مشکل نظر آتی تھی۔ اب جس وقت ان کی وفات کا وقت آیا
تو انہوں نے اپنے بیٹے جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، میرے مرنے کے بعد تو میرے بھائی ابو لہب کے گھر جانا اور اس کو جا کر یہ کہنا کہ ابو طالب اپنے اس بھتیجے کی اپنے بچوں سے بڑھ کر مدد اور حفاظت کرتا رہا، اور قریش مکہ میری وجہ سے دشمنی سے باز رہے۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے ہاشمی ہونے کے ناطے کہ تمہارا یہ خون ہے، اور تم نے اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے کہ قریش مکہ اس پر دلیر نہ ہو جائیں کہ اب اس بچے کا دنیا میں، اللہ تو ان کی حفاظت کے لیے ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں اس بچے کا اب کوئی سہارا نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی اپنے اس چچا ابو لہب کے گھر گئے اور جا کر یہ ساری بات ان سے کی کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اور ساری زندگی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کرتا رہا، اور اپنے آپ کو دشمنوں کے سامنے ان کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا جب کبھی کوئی ایسا دشمنی کا معاملہ آتا۔ تو جاتے وقت میرا باپ یہ کہہ گیا کہ اب میرے بعد قریش مکہ اس کو اکیلا نہ جانے، تو تم اس کی پشت پناہی پر رہنا۔ عربوں میں چونکہ قبائلی نسب اور قبائلی عصبیت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور خاندانی غیرت اور حمیت جو تھی ابو لہب میں جاگ اٹھی، اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کے جانے کے بعد ہم اپنے بھتیجے کو اکیلا چھوڑ دیں، میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں گا، اور میری زندگی میں کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی بد نصیبی کہ اس کی بیوی جمیل، جس کا قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے اسی وجہ سے کہ وہ تو اٹھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر، اپنے خاندانی جوش اور غیرت میں آ کر، لیکن اس کی بیوی نے اس کو روک دیا۔ اس نے کہا کہ ہم علی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولیں گے، نہ ہم اس کی بات کو مانیں گے، اور نہ ہم محمد کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو رکھیں گے۔ چنانچہ وہ ابو لہب کے بڑھتے ہوئے قدم، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لیتا، ہو سکتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں آ کر اسلام کی حقانیت کو بھی تسلیم کر لیتا، لیکن اس کی بیوی اس کے راہ میں، اس کے ایمان کی راہ میں، اس کے بختوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، اور ابو لہب جیسا تھا ویسا کا ویسے ہی کافر اس دنیا سے رخصت ہوا، اور پھر وہ باقی زندگی اس نے بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے، دونوں میاں بیوی مل کر آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے رہے، اذیتوں کا باعث بنتے رہے۔ جہاں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، ابو لہب کو پتہ چلتا تو وہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا لوگوں اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ سننا۔ تو اس کی وجہ سے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کریم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ پہلے تو لوگ جانتے نہیں تھے کہ آپ نے کس لیے بلایا ہے، لیکن جب آپ نے ان کو تبلیغ کی دعوت دی تو یہی ابو لہب سب سے پہلے دشمنی میں پیش ہوا، اور اس نے انگلی کھڑی کی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا؟ اللہ کو اس کی یہ جسارت اتنی ناگوار گزری کہ اللہ کریم نے اس کی مذمت میں، اس کے ایسا گستاخانہ رویہ اختیار کرنے میں، اللہ نے پوری کی پوری صورت اس کی مذمت میں نازل فرمائی، اور نام لے کر کبھی کسی کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ذکر اس طرح نہیں فرمایا جس طرح ابو لہب کے بارے میں پوری صورت جو ہے
اس کی مذمت میں آئی، تبت یدا ابی لہب و تب. تو یہ وہ صورت ہے کہ ابو لہب کی مذمت میں اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے کہ اس نے ایک انگلی اٹھائی تھی اور اللہ کریم نے فرمایا اس کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہوا، اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہ آیا، اور نہ اس کے مال نے اس کو کوئی نفع دیا، اور وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو بوجھ اٹھانے والی ہے، ایندھن اٹھانے والی ہے، اور جس کے گلے میں مونج کی رسی ہے. اب اس بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جنگل سے اٹھا کر لایا کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک سردار کی بیوی تھی تو علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد دوزخ کی جو آگ ہے اس کا ایندھن ہے، کہ وہ دوزخ کے اور ایندھن لا کر ابو لہب کے لیے اکٹھا کرے گی، کہ وہ اس کی مزید سزا کا باعث بنے گی، کیونکہ وہ خود بھی ایمان لانے سے رکی رہی اور ابو لہب بھی اس کے کہنے سے، اس کے منع کرنے سے، ایمان لانے سے رکا رہا. یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے لیے جہنم کا باعث بنے. تو یہ وہ چیز تھی کہ جب انسان اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اچھے کام کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے، لیکن اگر ساتھی برا ہو تو وہ اس کو اچھی راہ پر لگانے کی بجائے بری راہ پر لگا کر خود بھی برباد ہوگا اور دوسرے کو بھی برباد کرے گا. اور اسی کے لیے قرآن پاک میں آیت آئی کہ جب دوষی دوزخ کی آگ کو، دوزخ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ پچھتائیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی. لیکن اب اس پچھتاوے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اس پچھتاوے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کو ابو لہب کو جس نے ایمان لانے سے روک دیا، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے ظاہر ہے جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہے. جلدی جنت کا داخلہ بہت اللہ پر کریم کرم فرمائے گا تو اس کے لیے کوئی حساب نہ ہونا یا اس کو دوزخ کا پھیرا نہ لگنا کی صورت میں ہوگا. لیکن جو مومن ہوں گے اور جنہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. ان کو چاہے تو دوزخ میں بھیجے، چاہے تو ان کو بغیر دوزخ میں بھیجے، سزا معاف کر دے، چاہے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں بھیجے، چاہے تو ان کی سزا کو لمبا کرے، مؤخر کرے. یہ اس کے اپنے حتمی فیصلے ہیں. ہم سب اس کے عذاب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اور شام دوزخ سے نجات کی، دوزخ سے بچنے کی پناہ چاہتے، دعا مانگتے. اور یہ امت کے لیے بھی تعلیم ہے، اور جنت کے داخلے کے لیے آپ دعا مانگتے، اللہم انا اسألک جنت الفردوس. تو آپ فرمایا، آپ کی تعلیم تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کا سوال کرو. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوزخ سے بچ سکیں اور جنت الفردوس کے اللہ کے فضل کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں. اور اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور نیک لوگوں کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.